الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قالوا إني أحب أهل بيتي وأوتيهم فأما حبي فإنه لم يمل معهم على جور بل أحمل الحقوق عليهم وما آتاهم فإني ما أوتيهم من مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس ولا كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي في أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا يومئذ شحيح حريص. فحين أتيت على أسنان أهل بيتي وفنى عمري وضعت الذي لي في أهلي قال الملحدون ما قالوا وإني والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلا أو كما قال. میرے معزز سامعین و ناظرین، امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خفیہ محکمہ اطلاعات کے ذریعے سے ان بلوائیوں کے بارے میں تحقیقات حاصل کیں اور ان کے اعتراضات، ان کے مطالبات اور ان کے جو عزائم تھے، ان عزائم کے بارے میں جانا تو آپ نے الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ سے لوگوں کو مسجد کے اندر جمع کیا، اور جو یہ بلوائی اور سوائی تھے جنہوں نے مدینہ منورہ کے قریب قیام کیا ہوا تھا، ان کو بھی دعوت دی کہ وہ اپنے اعتراضات اور جو غلطیاں اور زیادتیاں وہ محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کریں. یہ اجلاس صحابہ اکرام اور مسلمانوں کے سامنے مسجد میں منعقد ہوا. سبھیوں نے اپنی بات رکھی اور اپنے نظام کے مطابق ان غلطیوں کو پیش کیا جس کا ارتکاب ان کے نزدیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع کے اندر اس کی وضاحت کی اور اپنے دلائل پیش کیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایک ایک اعتراض کو پیش کر کے اس کی حقیقت واضح کی اور اپنے عمل اور ترجیحات کا دفاع کیا، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے شہادت پیش کی. فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سفر میں قصر کے بجائے پوری نماز پڑھی، جبکہ مجھ سے قبل نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نہ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر میں پوری نماز پڑھی. ان کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مکہ میں میرے اہل و عیال رہتے ہیں، پس میں مکہ کے اندر اپنے اہل و عیال میں مقیم ہوتا ہوں، مسافر نہیں رہتا ہوں، میں اقامت کی نیت کرتا ہوں. کیا ایسی بات نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ضرور ایسی بات ہے.
پھر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے چراگاہیں خاص کر لی ہیں اور مسلمانوں پر تنگی پیدا کر دی ہے، اور وسیع زمین کو میں نے اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے خاص کر لیا ہے، حالانکہ مجھ سے قبل بھی زکوٰۃ و جہاد کے اونٹوں کے چرنے کے لیے چراگاہیں خاص کی گئی تھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چراگاہیں خاص کی تھیں، اور جب زکوٰۃ و جہاد کے اونٹ زیادہ ہوئے تو میں نے چراگاہوں میں اضافہ کیا ہے۔ پھر بھی میں نے مسلم فقراء کے جانوروں کو اس میں چرنے پر پابندی نہیں عائد کی، اور میں نے اپنے جانوروں کے لیے کوئی چراگاہ مخصوص نہیں کیے۔ جب میں نے زمام خلافت سنبھالی تو اس وقت میرے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے، بکریاں تھیں، جانور تھے، لیکن خلافت سنبھالنے کے بعد میں نے سب کو خرچ کر دیا اللہ کے راستے کے اندر۔ اس وقت میرے پاس نہ کوئی بکری ہے، نہ کوئی اونٹنی ہے، صرف میرے پاس 2 اونٹ ہیں جن کو میں نے حج کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ پھر صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ضرور ایسی ہی بات ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا اعتراض ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے قرآن کا صرف ایک نسخہ باقی رکھا اور باقی تمام نسخوں کو تلف کر دیا اور لوگوں کو ایک مصحف کے اوپر جمع کیا۔ خبردار، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کے پاس سے نازل ہوا ہے اور وہ ایک ہی کتاب ہے۔ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کر دیا اور انہیں اس کے بارے میں اختلاف کرنے سے روک دیا ہے، اور میں نے اپنے اس فعل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کی اتباع کی ہے جبکہ آپ نے قرآن جمع کرایا تھا۔ کیا ایسی بات نہیں ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے تصدیق کی کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے حکم بن عاص کو مدینہ واپس بلایا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائف کی طرف جلاوطن کر دیا تھا، لیکن حکم بن عاص مکی ہیں، وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ سے طائف روانہ کیا تھا، اور آپ نے ہی جب ان سے راضی ہو گئے اور خوش ہو گئے تھے تو مکہ واپس بلا لیا تھا۔ کیا یہ بات ایسی نہیں ہے؟ صحابہ نے تصدیق کی کہ ہاں ایسی ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا میرے خلاف یہ کہنا ہے کہ میں نے نوخیز عمر والوں کو عامل اور کم سن نوجوانوں کو والی اور حاکم مقرر کیا ہے۔ میں نے صرف فاضل اور باصلاحیت اور پسندیدہ لوگوں کو ہی والی مقرر کیا ہے۔ یہ لوگ انہی کی رعایا میں سے ہیں، ان سے اپنے متعلق پوچھ لو۔ اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے والوں نے بھی ان نوخیز اور کم سن لوگوں کو ولایت سونپی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ولایت بخشی، حالانکہ وہ کم سن تھے۔ جن کو میں نے والی مقرر کیا ہے، لوگوں نے اس سے سخت بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی جو لوگوں نے مجھ سے کہی ہے۔ صحابہ سے پوچھا کیا ایسی بات نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور ایسی ہی بات ہے۔ یقیناً یہ لوگوں پر ایسا عیب لگاتے ہیں کہ جس کی تفسیر اور توضیح نہیں کرتے۔ فرمایا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے میرے خلاف کہ جب میں نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مال فے دیا تو اس کو مال غنیمت کا خمس دے دیا، جس کی مقدار 1,00,000 تھی، اور یہ اس وقت ہوا جب افریقہ تونس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ یہ اس کے جہاد کا بدلہ تھا۔ میں نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں پر افریقہ کو فتح فرمائے گا تو میں اس سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا خمس تجھے دوں گا، اور مجھ سے قبل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود جب مجاہدین کے لشکر نے مجھ سے کہا کہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ ان کو خمس دیں،
حالانکہ انہیں اعتراض اور انکار کا کوئی حق نہیں، تو میں نے عبداللہ بن سعد سے اس رقم کو واپس لے لیا اور اسے مجاہدین کے اندر برابر تقسیم کر دیا۔ اس میں سے ابن سعد نے کچھ بھی نہیں لیا۔ پھر صحابہ اکرام سے اس کی تصدیق چاہی کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ضرور ایسا ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو ترجیح دیتا ہوں، انہیں عطا کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی محبت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ میں دوسروں پر ظلم اور زیادتی کروں، بلکہ ان پر حقوق عائد کرتا ہوں اور ان سے حقوق وصول کرتا ہوں، اور رہا معاملہ ان کو عطا کرنے کا تو میں انہیں اپنے مال خاص سے عطا کرتا ہوں، اپنی جیب سے عطا کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے مال میں سے میں انہیں نہیں دیتا۔ میں تو مسلمانوں کا مال اپنی ذات کے لیے بھی حلال نہیں سمجھتا اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں اپنے مال خاص سے بڑے بڑے قیمتی اور مرغوب عطیے دیتا رہا ہوں، جبکہ اس وقت مجھے مال کی طمع اور لالچ تھی کہ آج جبکہ میری عمر دراز ہو چکی ہے اور میں اپنی عمر کے آخری منزلیں طے کر رہا ہوں، اپنا سارا مال و متاع اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز اقارب، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ الحاد پسند لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے صوبوں میں سے کسی صوبے سے کوئی مال وصول نہیں کیا، بلکہ میں نے ان صوبوں کو مال واپس دیا ہے۔ مدینہ میں لوگ صرف مال غنیمت کا خمس بھیجتے رہے ہیں اور مسلمانوں نے اسی خمس کی تقسیم کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور اس کے مستحقین تک پہنچایا ہے۔ اللہ کی قسم، اس خمس میں سے ایک پیسہ بھی میں نے نہیں لیا ہے۔ میں اپنے مالی سے کھاتا ہوں اور اپنے مالی سے اپنے اہل و عیال اور قرابت داروں اور رشتہ داروں کو دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مفتوحہ زمینیں مخصوص لوگوں کو دے دی ہیں، حالانکہ ان مفتوحہ زمینوں کو فتح کرنے میں مہاجرین اور انصار اور دوسرے مجاہدین شریک رہے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں نے ان فاتحین کے درمیان مفتوحہ زمینوں کو تقسیم کیا تو ان میں کچھ لوگوں نے وہاں سکونت اختیار کر لی اور کچھ لوگ مدینہ اور اپنے دیگر مقامات کو واپس چلے آئے اور زمینیں باقی رکھیں یا بیچ ڈالیں اور اس کی قیمت لے لی۔ اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اہم اعتراضات کو مجمع کے سامنے پیش کیا جو ان کے خلاف اٹھائے گئے تھے، اور ہر ایک بات کی وضاحت کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اور وضاحت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے تو قبول کی، لیکن ان فتنہ پرور لوگ جو ان کے لیڈر وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے کوئی اثر قبول نہیں کیا اور اپنے موقف سے وہ باز نہیں آئے، اس لیے کہ انہیں حق کی تلاش نہیں تھی۔ ان کا مقصد صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش اور فتنہ برپا کرنا تھا۔ صحابہ اکرام اور مسلمانوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سبائیوں اور قائدین فتنہ کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے اور دجل اور جال سازی اور بغض و دشمنی ظاہر کر رہے تھے۔ لوگوں نے ان کے قتل کے اوپر اصرار کیا تاکہ مسلمانوں کو ان کے شر سے نجات مل جائے اور عالم اسلام کے اندر امن و امان قائم ہو، فتنہ کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے برعکس تھی۔ آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے قتل پر عدم قتل کو ترجیح دی، اور مصر اور کوفہ اور بصرہ سے آئے ہوئے جو سبائی لوگ تھے ان کے خلاف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔
حالانکہ آپ ان کے منصوبوں اور ارادوں سے بخوبی واقف تھے اور انہیں مدینہ سے اپنے اپنے شہروں کو واپس جانے دیا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے سامنے اپنے اوپر لگنے والے اعتراضات کا خود بھی جواب دیا۔ ان لوگوں کی طرف سے امیر المومنین کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ملک میں انتشار اور بد امنی اور بد نظمی رونما ہوئی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اور سلطنت کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا کہ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ معاذ اللہ، اگر امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سلطنت کی صلاحیت نہ ہوتی تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بالاتفاق آپ کو خلافت اور امارت کے لیے کبھی بھی منتخب نہ کرتے۔ یہ ناممکن ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اہل اور نااہل کی تمیز نہ ہو، اور وہ غلطی سے سب کے سب کسی نااہل کے اوپر متفق ہو جائیں۔ جن صحابہ اکرام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کیا، جنہوں نے قیس و کسریٰ کا تختہ الٹا، انہی حضرات نے بالاتفاق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور اپنا امیر منتخب کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب بنا کر کے فرمایا کہ اے عثمان، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو کوئی قمیص پہنائے گا۔ قمیص سے مراد یہاں پر خلافت ہے، یعنی خلیفہ بنائے گا۔ اگر لوگ یہ چاہیں کہ وہ قمیص تم اتار دو، یعنی خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، تو ان کے لیے ہرگز وہ قمیص نہ اتارنا اور خلافت سے دستبردار نہ ہونا۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خلافت اور سلطنت کی پوری اہلیت اور صلاحیت موجود تھی۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلافت کی بشارت دی، اور اس وقت عند اللہ اور عند الرسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ برحق امارت اور خلافت کے صحیح مستحق تھے، اور جو لوگ ان کی معزولی اور علیحدگی کے خواہاں تھے، طلبگار تھے، وہ باطل پر تھے۔ لہذا جو لوگ حضرت ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیت، ان کی خلافت اور صلاحیت اور امور سلطنت کے چلانے کے بارے میں کلام کرتے ہیں، تو وہ درپردہ خاموش طریقے سے انہی اہل باطل کے ساتھ شریک ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خلافت کی قمیص چھیننا چاہتے تھے۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیع فتوحات، ان کی اہلیت خلافت اور ان کے تدبر اور سیاست کی شاہد اور عادل ہیں، گواہ ہیں۔ حضرت امیر مومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند سالہ فتوحات سے اسلامی مملکت کا دائرہ اس قدر وسیع ہوا کہ آج امریکہ، برطانیہ، روس دونوں سارے مل کر کے بھی ان کا دائرہ سلطنت اتنا وسیع نہیں ہے جتنا کہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا دائرہ وسیع تھا۔ اگر ان کے اندر تدبر اور سیاست نہ ہوتا تو اتنا علاقہ فتح ہو سکتا۔ جو لوگ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں طعن و تشنیع کرتے ہیں،
صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ان کو فتنہ پرداز سمجھتے تھے، ان کو فسادی سمجھتے تھے، مفسد سمجھتے تھے، اور ان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور اہلیت میں کوئی شبہ نہ تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین خوب جانتے تھے کہ یہ وہی فتنہ ہے کہ جس کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی تھی کہ ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں اور فتنہ پردازوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے۔ بلوائیوں کے مقابلہ اور جواب میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبے دیے اور ان کو سمجھانے کے لیے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقاریریں فرمائی، ان سے بھی یہ بات بالکل عیاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مظلوم اور بے قصور سمجھتے تھے، اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ میں حکمرانی میں سنت اور طریقہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عامل ہوں، میں نے سنت عمر کو ترک نہیں کیا۔ خلافت اور امارت کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش وہی تھی کہ جو حضرات شیخین کی تھی۔ فرق اس قدر تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی عزیمت سے رخصت کی طرف آیا کرتے تھے، اور ان کے حکام اور ولات اس درجہ کے نہ تھے جو حضرات شیخین کے زمانے میں تھے۔ اسی طریقے سے ان کی رعیت بھی ان کی ایسی مطیع اور فرمانبردار نہ تھی جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطیع تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان مفتوحہ علاقوں کے اندر نئے نئے لوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، جن کے اندر یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے جو اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور جو نئے لوگ داخل ہوئے اسلام کے اندر، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں صحابہ کی ایک جماعت کو حکومت سے معزول کر کے بنو امیہ کے نوجوانوں کو، جنہیں سبقت اسلام کا شرف حاصل نہ تھا، مامور کیا۔ یہ بلوائیوں کی طرف سے دوسرا اعتراض تھا کہ آپ نے بصرہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پہ عبداللہ بن ابی عامر کو مقرر کیا، اور مصر سے عمرو بن العاص کو معزول کر کے ان کی جگہ پہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو بھیجا۔ عمال اور حکام کا عزل و نصب حق تعالیٰ نے خلیفہ کی رائے پر چھوڑ دیا کہ خلیفہ جس میں اسلام اور مسلمانوں کی اصلاح اور بہبودی خیال کرے، جس کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر سمجھے، تو اس کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے۔ اگر اس کی خلیفہ کی رائے صواب اور درست ہوئی تو اس کو دگنا اجر اور ثواب ہوگا، اور اگر اس نے خطا کی تو اس کے اندر بھی اجر ہے۔ اور یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کی وجہ سے کبھی ایک کو معزول کر کے دوسرے کو مقرر فرما دیتے تھے، جیسے کہ فتح مکہ میں انصار کے نشان کو سعد ابن عبادہ سے ایک بات زبان سے نکل جانے کی وجہ سے ان سے لے کر کے ان کے بیٹے قیس بن سعد کو دے دیا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو اس وقت سعد ابن عبادہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے، تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لے کر کے جھنڈا جو مسلمانوں کا تھا وہ لے کر کے ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ اور کبھی کسی مصلحت کی وجہ سے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما دیتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی اخیر عمر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سردار مقرر کیا اور کبار مہاجرین اور انصار کو ان کے ماتحت کیا، جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل آخر عمر میں تھا جس میں نسخ کا احتمال نہیں۔ اسی طرح حضرات شیخین نے اپنے اپنے زمانہ خلافت میں تبدیلیاں کی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ عمال کو مقرر بھی کر سکتا ہے اور برخاست بھی کر سکتا ہے، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہوا چلا آیا ہے، اور شرعاً اور عقلاً یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ جس کو ایک دفعہ گورنر بنا دیا، حاکم بنا دیا، عامل بنا دیا تو اس کو ہمیشہ ہی اس کو باہر رکھا جائے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ معزول کرنے کے بعد اس کی جگہ اس سے کسی افضل اور بہتر آدمی کا تقرر ہو، بلکہ امام کو، خلیفہ کو اختیار ہے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے افضل کے بجائے مفضول اور کمتر کو مقرر کر دے، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی شکایت پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ پہ مقرر کیا۔ حالانکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت خلافت کا جو بورڈ مقرر کیا تھا نیا خلیفہ نامزد کرنے کے لیے، جن میں 6 افراد کا آپ نے انتخاب کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت بورڈ کے اندر تجویز کیا، کوفہ کی ولایت سے معزول کیا، اور ولایت عامہ اور خلافت کبریٰ کے لیے جو 6 آدمی نامزد کیے ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نامزد کیا۔ معلوم ہوا کہ کوفہ سے سعد کی معزولی کسی مصلحت کے بنا پر تھی، عدم اہلیت کی بنا پر نہیں تھی، اور نہ یہ معزولی ان کی تحقیر اور تذلیل کے لیے تھی۔ میں اس لیے کہ جس شخص میں ایک شہر کے والی بننے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ تمام مسلمانوں کا امیر اور تمام بلاد اسلامیہ کا خلیفہ اور بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان 6 افراد میں سے کوئی بھی خلیفہ چنا جا سکتا تھا، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور دیگر خلفاء بھی اسی دستور پر عمل کرتے رہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس معاملے کے اندر باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ نے کسی مصلحت اندیشی سے کسی سن رسیدہ صحابی کو معزول کر کے کسی نوجوان کو اس کی جگہ پہ مقرر کر دیا تو یہ محل اعتراض نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس معزولی سے صحابی کی تحقیر سمجھی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا اور ایسا سمجھنا میں یہ نادانی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو معزول کیا اس کی وجوہات کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے، ان وجوہات کا مطالعہ کیا جائے، تو اس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن تدبیر کھل کر کے سامنے آتی ہے، اور جس شخص کا بھی امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقرر کیا، بہت ساری فتوحات اور نظم امور کا وہ باعث بنا، خلافت کا نقشہ اس سے تبدیل ہوا، اور مملکت اسلامیہ میں طول اور عرض کے اندر اضافہ ہوا جو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ قسطنطنیہ سے لے کر کے عدن تک اسلامی حکومت کا عرض تھا، اور اندلس سے لے کر کے بلخ تک اور کابل تک اس کا طول تھا۔
اسی طریقے سے جو معترضین ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو مقرر کیا، ان کے ہاتھوں سے جو کارہائے نمایاں ظہور ہوئے ان کی طرف نہیں دیکھتے، جو ایسے کارنامے ہیں کہ جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ مثال کے طور پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مصلحت کے بنا پر معزول کر کے ان کی جگہ پہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عامر کو مقرر کیا، اور عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خراسان کا تمام علاقہ فتح ہوا۔ کتب تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ لما افتح عبداللہ ابن عامر خراسان قال لأجعلن شکری للہ ان اخرج من موضی هذا محرما فخرج من نیشاپور۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خراسان کو فتح کیا تو یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر میں اپنی اس جگہ سے احرام باندھ کر کے حج کے لیے نکلوں گا۔ چنانچہ وہ نیشاپور سے احرام حج کا باندھ کر کے نکلے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی طرح امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ صحابی کو مقرر کیا تو ان کی حسن تدبیر سے مغرب کی تمام زمین فتح ہوئی، اور جزائر مغرب میں بھی اسلامی مملکت داخل ہوئی، اور بے شمار خزانے بارگاہ خلافت میں بھیجے گئے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ اس فتح میں جو مال غنیمت ملا اس میں سے 25 لاکھ دینار تو خالص سونا تھا، اور کپڑے، زیورات اور مال و مویشی اور دیگر قسم کا جو سامان ملا اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ تو اس تمام مال کا خمس تو بارگاہ خلافت میں بھیج دیا گیا، اور باقی تمام مال مجاہدین کے اندر تقسیم ہوا۔ اس لشکر اور جہاد میں بہت سارے صحابہ اکرام اور ان کی اولاد شریک تھے، اور سب ہی ان کی سیرت اور حسن تدبیر سے اور ان کی سیاست سے خوش رہے۔ ان کی کسی بات پر کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں میں فتنہ برپا ہوا تو عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارہ کش ہو گئے، کسی طرف شریک نہیں ہوئے، اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ کفار کے قتال کے بعد مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے، اور انہوں نے اپنی آخری عمر جو ہے گوشہ نشینی کے اندر گزاری۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسوں کو کیوں والی اور حاکم بنایا جس سے بعد میں خیانت ظاہر ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے حسن ظن کی بنا پر والی بنایا، اور اگر کسی سے کوئی خیانت ظاہر ہوئی تو اسے معزول کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ امام معصوم ہیں اور غیب دان ہیں، انہوں نے بھی اپنے زمانے خلافت میں بہت سارے لوگوں کو والی اور حاکم مقرر کیا، اور بعد میں کسی وجہ سے ان کو معزول کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیعوں کا یہ عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ عالم الغیب تھے، یہ بالکل غلط۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے عزیز اقارب اور اپنے احباب کو بیت المال سے بے شمار مال عطا کیا، اور بیت المال کی زمینیں اور علاقے ان کو دیے، اور مسلمانوں کے حقوق تلف کیے، تو یہ اعتراض بھی سراسر بے بنیاد ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا اور ان کی داد و دہش بیت المال کی طرف منسوب کرنا یہ محض افتراء اور صریح بہتان ہے۔ جس طرح پہلے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود ان کی اپنی زبان سے وضاحت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری اور ان کی سخاوت پہلے ہی سے مشہور تھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات ہوئیں اور بے شمار مال غنیمت تقسیم ہوا
تو فقراء اور مہاجرین جو پہلے ایک ایک روٹی کے لیے ترستے تھے وہ لاکھوں دراہم اور دنانیر کے مالک بن گئے، زمینوں کے مالک بن گئے، باغوں کے مالک بن گئے، بڑی بڑی عمارتیں رہنے کے لیے بنانے لگے۔ اور جو لوگ پہلے سے مالدار تھے اور لاکھوں کے مالک تھے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر، تو وہ کروڑوں کے مالک بن گئے۔ ان جہادوں کے اندر، غزوات کے اندر سینکڑوں گھوڑے، اونٹ اور ہزاروں دراہم اور دنانیر اور ہزاروں من غلہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جہاد کے اندر دیا جاتا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت اور ان کی مالداری، ان کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ غرباء، فقراء پر وہ اپنا ذاتی مال اور اپنی ذاتی دولت پانی کی طرح بہاتے تھے۔ ان کی سخاوت اپنی ذاتی مال اور دولت سے تھی، بیت المال سے نہیں تھی۔ یہ محض ان کا ایک افتراء تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس طرح کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں اپنے ذاتی مال سے، اپنی جیب سے، جس کی بھی میں نے معاونت کی، تعاون کیا، اپنی ذاتی جیب سے کیا۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت تھی، یہ صرف اپنے قبیلہ اور اپنے خاندان والوں تک جو ہے محدود نہیں تھی، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے عام تھی۔ روزانہ غرباء اور فقراء پر خیرات کرتے، روزانہ مہاجرین اور انصار کی ضیافت کرتے، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلاتے، اللہ کے راستے میں بے شمار غلام آزاد کرتے۔ ہر جمعے کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک غلام ضرور آزاد کیا جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ خیرات اور صدقات اگر اقارب، عزیز اور رشتہ داروں پر ہو تو اس کا ثواب پھر دگنا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ مسکین پر خیرات کرنا ایک صدقہ ہے، تنہا صدقہ ہے، اور اگر کسی اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے رشتہ دار کو دیا جائے تو یہ دگنا صدقہ ہے، دوہرا اجر ہے۔ ایک تو صدقے کا اجر اور دوسرا اس کے اندر صلہ رحمی بھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقارب کو دوسرے مصارف پر مقدم رکھا ہے۔ فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ وہ دیتے ہیں اپنا مال علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربا، اپنے قرابت داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور راہ گزروں کو، مسافروں کو۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ ذوی القربا کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جود و بخشش میں بعض مرتبہ قرابت کی وجہ سے قریش کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ترجیح دیتے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اخراجات اور صدقہ خیرات کو بیت المال کی طرف منسوب کرنا، یہ محض تعصب اور دشمنی ہے۔ خواہ اس وقت لوگوں نے یہ کی یا آج ایک فرقہ کرتا ہے۔ خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ میرا سرمایہ، دولت خلافت سے پہلے ہی بہت زیادہ تھا، اور میرے اخراجات یعنی صدقات اور خیرات کو بھی جانتے ہو، اور یہ جو کچھ تھا اپنے خاص مال سے تھا، بیت المال سے نہ تھا۔ کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں کہ اپنے اقارب کو، اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو بیت المال سے دیا ہو۔ اور صلہ رحمی سب کے نزدیک ایک اچھی اور محمود اور پسندیدہ خصلت ہے، جس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ لہا معترضین کا یہ اعتراض کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیز اقارب، اپنے رشتہ داروں کو زمینیں دیں، تو یہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی جھوٹ ہے، اور اس کے اندر بھی مغالطے سے کام لیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ بنجر زمینیں اور وہ خراب زمینیں مسلمانوں کو آباد کرنے کے لیے دیتے تھے، جس میں ان کے کچھ اقارب بھی آ گئے۔ جو مزروع اور آباد زمینیں تھیں وہ کسی رشتہ دار کو نہیں دی، اور ظاہر ہے کہ جو افتادہ زمینیں ہیں، جو بنجر زمینیں ہیں، ان کو کارآمد کرنا، ان کو زندہ کرنا ملک کی آبادی اور رزق کی فراہی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر جن لوگوں کو وہ زمینیں دی ملکیت کے طور پر تاکہ وہ آباد کریں، اس سے محصول حاصل ہوا اور اس سے حکومت کو فائدہ ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے بیت المال کی آمدنی دگنی ہو گئی۔ اسی طرح مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں شرفاء یمن کی ایک جماعت شوق جہاد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ منورہ آئی اور عرض کیا کہ ہم جہاد کے لیے اپنے گھروں اور اپنی مزروعہ زمینوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ہمیں جہاد کے قریبی محل میں زمین عطا کی جائے تاکہ وہاں رہ کر کے ہم دشمنان دین کے ساتھ جہاد کے لیے حاضر اور تیار رہیں۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فارس کی حدود پر جو زمینیں اور علاقے تھے وہ ان کو آباد کرنے کے لیے دیے، تاکہ ظاہر میں تو وہ زمیندار اور کاشتکار ہوں اور باطن میں وہ مجاہد ہوں اور جان نثار ہوں اور اسلامی فوج کا کردار ادا کریں۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں اپنے احیافی بھائی ولید بن عقبہ کو کوفہ کا والی اور امیر مقرر کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات بات میں نکتہ چینی کرنے والوں نے جب یہ اعتراض کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان الفاظ کے ساتھ جواب دیا، فرمایا ما ولیت الولید لأنہ اخی وانما ولیت لأنہ ابن ام حکیم البیضاء عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتوامت ابیہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ولید کو اس لیے والی نہیں بنایا کہ وہ میرا اخیافی بھائی تھا، ماں کے رشتے سے بھائی تھا، بلکہ اس لیے اس کو والی بنایا کہ ولید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم البیضاء کا بیٹا ہے، اور یہ ام حکیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کی جڑواں بہن تھی جو ان کے ساتھ پیدا ہوئی۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کوفہ کے امیر اور والی رہے۔ ان کے بے مثال عدل اور انصاف اور بے مثال تواضع اور نرمی اور فقراء اور غرباء کی خبرگیری اور مہمان نوازی نے انہیں سارے لوگوں کا محبوب بنا لیا تھا۔ جس مکان میں ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بن کر کے رہتے تھے، فرمایا اس مکان کا دروازہ ہی نہیں تھا تاکہ جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، وہ کسی بھی وقت ان تک رسائی حاصل کر سکیں، دن کے اندر بھی اور رات کے اندر بھی، اور دروازہ نہ ہو تاکہ رسائی کے اندر مشکل نہ ہو۔ جس وقت چاہیں وہ اپنے والی سے، اپنے گورنر سے بالمشافہ اپنی ضرورت اور اپنی شکایت اور اپنی درخواست پیش کر سکیں۔ جا بجا غرباء اور فقراء کے لیے مہمان خانے اور لنگر خانے کھول دیے تھے، اور مہینہ ختم ہونے پر بیت المال میں جس قدر مال ضرور سے زائد بچتا وہ بچوں کے اندر، عورتوں کے اندر، غلاموں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں اور فقیروں کے حق میں نہایت ہی نرم تھے، لیکن جو اوباش اور شریر قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کے حق میں انتہائی سخت تھے۔ ملک کے اوباشوں میں ولید کے اس طرز عمل سے بہت زیادہ کھلبلی مچ گئی، اور انہوں نے مختلف طریقوں سے بارگاہ خلافت میں ان کے خلاف شکایتیں شروع کیں۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی معزولی کا مطالبہ کیا اور طرح طرح سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو
کوفہ کی گورنری سے معزول کیا اور ان کی جگہ پہ سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ لیکن بعد میں ان بلوائیوں نے اور عبداللہ ابن سبا کے ٹولے نے انہیں بھی گورنری کے اوپر رہنے نہ دیا اور ان کے خلاف بھی محاذ بنا کر کے 1000 آدمیوں کے لشکر کے ساتھ وہ مدینہ منورہ کی طرف آئے ان کو معذور کروانے کے لیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشین ہو گئے اور اپنی ایک زمین میں جو شہر رقہ سے 15 میل دور تھی وہاں جا کر کے مقیم ہو گئے۔ اسی طرح اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید ابن عقبہ کو کوفہ کی گورنری کے اوپر مقرر کیا تو یہ اعتراض اس لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہر امیر کو، ہر بادشاہ کو فتنہ اور بغاوت کے زمانے میں ایسے وزراء کی اور ایسے حکام کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن پر اس کو اعتماد ہو۔ اگر کسی انسان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وزراء اور مشیر نہ مل سکیں تو مجبوری کی حالت میں وہ اپنے عزیز اقارب کو والی مقرر کر دے جن کی خیرخواہی اور ہوشیاری اور دیانتداری پر اسے اطمینان ہو، تو اس کی اندر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اگر بعض اقارب کو کچھ عہدے دے دیے ان کی صلاحیت کے بنیاد پر اور ان پر اعتماد ہونے کے بنیاد پر، تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ جیسے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا اور عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنایا اور قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ اور طائف کا والی مقرر کیا اور مدینہ کا والی سہل بن خنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور ثمامہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا والی مقرر کیا اور مصر کا والی اپنے ربیب اپنے پروردہ محمد بن ابی بکر کو بنایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حکم بن عاص کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدینہ میں آنے کی اجازت دی۔ تو اس کا جواب یہ کہ اول تو یہ بھی کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا وطن ہونے کا حکم دیا، بلکہ وہ خود اپنے اختیار سے گیا تھا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا تو بطور تنبیہ یا تعزیر کے تھا، دائمی حکم نہیں تھا۔ کسی گناہ اور جرم کی سزا دائمی جلا وطنی کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ مجرم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ پھر یہ کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، توبہ کے بعد بڑے سے بڑا جرم جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ خلیفہ وقت قصوروار کا سال ہا سال کی جلاوطنی کے بعد اگر قصور معاف کر کے جلاوطنی منسوخ کر دے تو شرعاً اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دائمی جلاوطنی کا حکم دیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس بلا لیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کوئی شخص بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر اعتراض نہ کرے، انکار نہ کرے کہ آپ نے اس آدمی کو واپس بلایا جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دائمی طور پر جلاوطن کیا تھا۔ اس اعتراض کے اندر تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر، ان کی عدل پر انگلی اٹھتی ہے۔ حسن بن کرامہ جو شیعہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی کتاب شرح العیون میں لکھا ہے کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت دے دی تھی کہ حکم کو واپس بلا لیں۔ اسی طرح قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں قال علماؤنا فی جوابہ روی فی رد الحکم قد کان اذن له فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء اہل سنت حکم کی واپسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امر کی اجازت دے دی تھی کہ حکم کو واپس بلا لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مروان جیسے فتنہ پرداش شخص کو انہوں نے اپنا خاص پیشکار اور خاص کارپرواز کیوں بنایا، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے محمد بن ابی بکر کے بارے میں سری مکر کیا اور بجائے اقبلوہ کے اقتلوہ لکھ دیا، جو راستے میں پکڑا گیا، اور لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ مروان ان کے حوالہ کیا جائے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو ان کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو خط مروان کی طرف منسوب کیا گیا کہ جب محمد بن ابی بکر کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور جو بلوائی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ واپس جا رہے تھے، راستے کی 3 منزلیں انہوں نے طے کی تھی کہ ایک آدمی جو ہے ان کو مشکوک نظر آیا، جو کبھی ان کے قافلے کے اندر شامل ہو جاتا تھا اور کبھی باہر نکل جاتا تھا، جو ایک اونٹ پر سوار تھا، اور جس وقت قافلہ والوں کو اس کے اوپر شک ہوا، اس کو پکڑا، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، اور کبھی کہا کہ میں مروان کا غلام ہوں۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے، اس نے انکار کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، تو اس نے کہا کہ میں والی مصر سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب اس سے کہا گیا کہ والی مصر یہاں پہ موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان سے نہیں بلکہ عبداللہ بن سرخ سے ملنے کے لیے مصر جا رہا ہوں۔ اور جب ان کی تلاشی لی گئی تو اس کے اندر خط ملا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ تم اپنے عہدے کے اوپر بحال ہو، محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کسی ہیلہ سے قتل کر دو، اور جو تحریر میری ان کے پاس ہے اس پر عمل نہ کرو، بدستور تم حکومت مصر پر قائم رہو، اور جو لوگ میرے پاس تمہاری شکایت لے کر آنا چاہیں ان کو میرے پاس مت آنے دو، اور میرے حکم ثانی کا انتظار کرو۔ تو اس خط کو دیکھ کر کے محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں کو غیظ و غضب بڑھ گیا، ان کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی، اور یہ سب لوگ پھر وہاں سے مدینہ واپس آ گئے۔ تو یہ خط جو ہے یہ سراسر جعلی تھا، جس کو فتنہ پردازوں اور باغیوں کے سرغنوں نے خود تیار کیا تھا۔ مصر اور عراق کے بلوائی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واضح جوابات تھے ان سے مطمئن ہو گئے تھے، اور مصری مصر کی طرف واپس ہوئے اور عراقی عراق کی طرف واپس ہوئے، تو بلوائیوں کے 2 سرغنہ، ایک اشتر اور دوسرا حکیم بن جبلہ، یہ دونوں مدینہ میں رہ گئے تھے اور اپنے اپنے شہر کو واپس نہ ہوئے، اور مصر اور عراق کے قافلوں کی واپسی کے بعد انہوں نے 2 خط تیار کیے اور 2 سواروں کے ہاتھ یہ خطوط روانہ کیے۔ ایک خط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے والی مصر کے نام بنایا، جس میں مضمون یہ تھا کہ محمد بن ابی بکر کو قتل کر دو۔ اس خط پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگائی، اور دوسرا خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اہل عراق کے قافلے کے نام لکھا گیا، جس میں مضمون یہ تھا کہ عراق والے مدینہ واپس آ جائیں۔ اس خط پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ دونوں خط دونوں قافلوں
یعنی مصری قافلہ اور عراقی قافلہ کو بیک وقت ملے، اور دونوں قافلے بیک وقت مدینہ واپس پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ تم اجمعین مفسدین کے دونوں قافلوں کی ایک ساتھ واپسی کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے، اور ان مفسدین سے پوچھا کہ تم کیسے اور کیوں واپس آئے ہو؟ تو محمد بن ابی بکر کا جو قافلہ تھا مصر سے جو واپس ہوا تھا، اس نے خط کا ذکر کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ خط جاری کیا گیا ہے، اور وہ خط ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے قافلے سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں واپس آئے؟ تو اہل عراق نے کہا کہ آپ نے ہم کو واپسی کے متعلق خط نہیں لکھا، جس میں آپ نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ مدینہ واپس آ جاؤ، اس لیے ہم آپ کے حکم کے مطابق راستے ہی سے مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس خط کے مضمون کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے قسم اٹھا کر کے انکار کر دیا کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ اگرچہ غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس کو استعمال کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو استعمال کیا گیا، لیکن خط عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لکھا تھا، اور آپ نے اس کے اوپر قسم اٹھائی، جس سے سب صحابہ اکرام اجمعین مطمئن ہو گئے۔ ایسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے تم کو کوئی خط نہیں لکھا، اور نہ مجھے اس کا کوئی علم ہے۔ تو اگر بالفرض جس طرح کے معترضین کہتے ہیں مروان نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تحریر لکھ دی تھی اور اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگا دی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط کس نے لکھا، اور کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر اس خط کے اوپر لگائی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں خط جعلی تھے، اور انہی فسادیوں اور انہی بلوائیوں کا یہ کارنامہ تھا جو عبداللہ ابن سبا کے پروردہ تھے۔ ان مفسدین نے نہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط لکھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے خط لکھا، بلکہ ازواج مطہرات کی طرف سے بھی کچھ خطوط بنائے، اور ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، ان کے عمال اور ان کے حکام کی شکایت کی تھی۔ ازواج مطہرات کے ان جعلی خطوط کو لوگوں کو سنا کر کے یہ لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ملک کے اندر ہیجان پیدا کر رہے تھے۔ اہل سنت کے نزدیک مروان کی ثقافت اور عدالت معروف اور معلوم ہے، اور حضرت سعید ابن المسیب اور مدینہ منورہ کے بقیہ فقہاء سبع نے مروان سے روایت کی ہے، اور عروہ بن زبیر کی روایت مروان سے صحیح بخاری کی کتاب الوکالہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مسند کے اندر بھی ان کی طرف سے روایت موجود ہے۔ تو ان بلوائیوں نے خود ہی مروان کے نام سے ایک جعلی خط تیار کیا، اور پھر اس خط کو لا کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے پیش کر کے مروان کے قتل کا مطالبہ کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا تو اس کے اوپر 2 گواہ پیش کرو کہ یہ تحریر اور یہ خط میرے قلم کا ہے، ورنہ مجھ سے قسم لے لو کہ خدا کی قسم یہ خط نہ میں نے لکھا اور نہ میں نے اس کے لکھنے کا حکم دیا۔ فرضی خط عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا گیا اور اس کے اوپر مہر لگائی گئی، جس طرح عام طور پر جو سازشی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ مفسدین نے کہا، ان فسادیوں نے، بلوائیوں نے، کہ آپ مروان کو ہمارے حوالے کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر ثبوت کے اور بغیر شہادت کے میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ ان کا فرض تھا کہ مروان پر جو ان کا حق اور دعویٰ تھا وہ پیش کرتے، گواہ پیش کرتے۔ اگر ثابت ہو جاتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جاری اور نافذ فرماتے، لیکن مروان پر کوئی ایسی بات ثابت نہ ہو سکی کہ جس کی وجہ سے ان کو معزول کیا جائے اور بلوائیوں کے سپرد کیا جائے۔
ایک روایت کے اندر ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، نہ تو میں نے اس خط کو لکھا ہے اور نہ مجھ کو اس کا علم ہے، نہ میں نے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اس بات کا حکم دے سکتے تھے کہ تم ان سب لوگوں کو قتل کر دو، امیر مصر کو، جبکہ خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے ہی دشمنوں اور اپنے قاتلوں کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو قتال کرنے کی اجازت نہ دی۔ جو اپنے دشمنوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا، وہ دوسروں کے قتل کا حکم کیسے صادر کر سکتا ہے؟ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک بدعت کا ارتکاب کیا کہ جمعہ کے دن اذان ثانی کا اضافہ کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین، مہاجرین اور انصار نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو مستحب اور مستحسن سمجھا۔ ان صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اس کی موافقت فرمائی، اور پھر اپنے دور خلافت کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان ثانی کو برقرار رکھا، اور تمام مذاہب اربعہ کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ جس طرح کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو جمع کیا، اور تمام صحابہ نے اس کی موافقت کی، اور ائمہ مجتہدین نے اس کو اپنا مسلک قرار دیا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اذان ثانی اور 20 رکعت تراویح کی سنت برابر جاری رہی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنے دور خلافت میں اذان ثانی اور 20 رکعت تراویح کو ممنوع قرار دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا، اور ایک غیر معروف گاؤں ربضہ میں نظر بند کر دیا تھا، حالانکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کا رتبہ بلند تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت مسیح صلی والسلام سے تشبیہ دی تھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی سلام سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مال اور دولت کی اس قدر فراوانی نہیں تھی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بھی جو 2.5 سالہ دور خلافت رہا، اس کے اندر بھی مال اور دولت کے اندر اس قدر فراوانی نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جو 10.5 سال پر مقید تھا، اس عرصے کے اندر کثرت کے ساتھ فتوحات ہوئی۔ عراق، شام، ایران مکمل طور پر مسلمانوں کی عملداری کے اندر آئے، اور دولت کی فراوانی ہوئی۔ صحابہ اکرام اور تابعین میں بہت سے لوگ دولت مند اور متمول بن گئے، لیکن انہوں نے اس دولت کو اپنی عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کی پوری دریا دلی کے ساتھ خدمت کرتے رہے۔ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دولت میں مسلمانوں کے جو حقوق متعین کر دیے تھے وہ انہیں خوش دلی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر چونکہ فتوحات کا دائرہ بہت ہی زیادہ وسیع ہوا، افریقہ میں شمال مغرب تک اور وسطی ایشیا میں افغانستان تک اسلامی حکومت کے حدود پھیل گئے۔ معاشرے میں جو سادگی پہلے سے چلی آ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ دیہاتی معاشرہ شہری معاشرے میں تبدیل ہو گیا۔ جو علاقے فتح کیے تھے ان میں زمینداری اور جاگیرداری نظام پہلے سے رائج تھا، اور جو دولت مند تھے وہ عیش و عشرت کے دل دادا تھے، راحت طلب تھے، اور غریبوں اور محنت کشوں کی محنت و جفاکش کا پھل کھانے کے وہ عادی تھے۔ تو ان حالات میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوا۔ ملک کے اندر طبقاتی کشمکش پیدا ہو گئی۔ زندگی کے آسائشوں اور سہولتوں سے محروم طبقے نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ ہمارے بلبوتے پر راحت اور آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہیں،
اور ہم بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں تو ان کے دلوں کے اندر مالدار طبقے کے خلاف غم و غصہ اور نفرت کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔ تو ان حالات میں وہ لوگ جو حکومت یا مراعات یافتہ طبقے کے خلاف ہوتے ہیں، انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ان کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا کہ اصلاح کی کوشش کی جائے، بلکہ ان کی تمام تر توانائیاں دونوں طبقوں کو آپس میں لڑانے اور حکومت کو ناکام کرنے کے اوپر صرف ہوئیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صفت اور تارک دنیا انسان تھے۔ وہ سرے سے دولت کمانے اور جمع کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، چاہے اس کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ ایک شخص کو صرف اس حد تک اپنے پاس رکھنے کا حق ہے جس سے اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، اور وہ اپنے نظریے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پیش کرتے تھے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ اور یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جب ان کے سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ اسی طرح وہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے تھے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شام میں سکونت اختیار کر لی تھی، اور حضرات شیخین کے دور کے اندر وہ دیہات میں رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو دمشق میں رہائش پذیر ہو گئے، اور تہذیب و تمدن کا مرکز ہونے کے علاوہ شام میں مال و دولت کی فراوانی تھی۔ جو لوگ وہاں پر مقیم تھے، امیر اور غریب کے اندر زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ لوگ راحت اور آسائش کی زندگی بسر کریں اور بنیادی ضرورتوں سے زائد اپنے پاس جمع کر کے رکھیں۔ جو لوگ ایسا کرتے تھے ان کے نزدیک وہ حق پر نہیں تھے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا، وہ سارا کا سارا مال غریبوں اور بے کسوں پر کیوں خرچ نہیں کرتے؟ وہ امیروں کے پاس جاتے اور کہتے کہ غریبوں کا حق ادا کرو، اپنی ضرورت سے زائد کوئی چیز اپنے پاس تم نہیں رکھ سکتے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ اگرچہ اخلاص پر مبنی تھا اور ان کے پیش نظر کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے، لیکن جو مفاد پرست طبقہ تھا انہوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھانا شروع کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ اسلامی اتحاد کے اندر رخ نہ ڈالیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تحریک کا اثر یہ ہوا کہ غریبوں اور ضرورت مندوں نے اہل دولت اور مالدار لوگوں سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے ان پر دست درازی شروع کر دی، زور سے اپنا حق وصول کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوئی۔ تو لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، اور ان کی شکایت ایک حد تک بجا بھی تھی، اس لیے کہ اسلام ضرور اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ جس کے مال اور دولت میں دوسروں کا حق ہے وہ اسے ادا کرے، لیکن حق والے کو یہ اجازت کسی صورت میں اسلام نہیں دیتا کہ وہ لوگوں سے زبردستی اپنا حق وصول کریں۔
اس لیے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیرک اور نقطہ رساں حکمران تھے۔ انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی خود ایکشن نہیں لیا، بلکہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے یہاں پر مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور جن نظریات کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے باہمی نفرت اور فساد کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ آپ انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رہنما اور سامان سفر دے کر میرے پاس روانہ کر دیں۔ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، انہیں کسی قسم کی زحمت مت دیں، اور ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دینا کہ ان کے اور لوگوں کے درمیان میں کوئی تصادم ہو جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل کی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ روانہ کر دیے گئے۔ جس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو دیکھا مدینہ منورہ بھی وہ مدینہ نہیں تھا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا۔ اب یہاں پر بھی پہلے سی وہ سادگی، وہ فقر و فاقہ کا ماحول نہیں تھا۔ مدینہ منورہ اسلامی حکومت کا دار و خلافت تھا۔ فتوحات کی کثرت اور دولت کی فراوانی سے یہاں کا ماحول بھی متاثر ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے مکانات بن چکے تھے، حویلیاں تعمیر ہو چکی تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو حیران ہو گئے اور واعظ و تبلیغ، واعظ و نصیحت شروع کر دی کہ اے مدینہ والو، ڈرو اس لوٹ مار اور ضرب و خرب سے جس کا ہنگامہ یہاں بپا ہونے والا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، شام کے لوگ آپ کی شکایت کرتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اسے یوں نہ کہو کہ یہ اللہ کا مال ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ مال جمع کرنا جائز نہیں، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، یہ میرا فرض ہے، میں اسے ادا کروں گا۔ جس شخص کا جو حق ہے وہ اسے دلاؤں گا۔ میں لوگوں کو زہد کے اوپر مجبور نہیں کروں گا، بلکہ اعتدال اور میانہ روی کی دعوت دوں گا۔ جمہور صحابہ اکرام بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کے حامی نہ تھے۔ ان کی نظر اس بات پر تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حتیٰ کہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ حقدار اپنا حق دوسروں سے زبردستی وصول کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی مالدار لوگ موجود تھے، جن میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر فہرست تھے۔ لیکن کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس سے غریبوں کے اندر ضرورت مندوں کی تقسیم کر دو اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھو۔ قرآن اور سنت نے ان کے مال میں جو حقوق مقرر کیے تھے یہ لوگ وہ ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو جب بھی تعاون کی ضرورت ہوتی تو یہ حضرات پیش رہتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالی تعاون سے خوش ہوتے تھے، ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی جو غیر معمولی مدد کی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ اللہ کے حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی۔ اگر سب صحابہ خالی ہاتھ ہوتے تو پھر اس نازک موقع پر وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مجاہدین کی مدد کیسے کرتے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اس نظریے کی وجہ سے ان کا مدینہ منورہ کے اندر رہنا دشوار تھا، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے وہ ربضہ جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا وہاں چلے گئے اور وہیں انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائش کا وہاں پر انتظام کیا اور خادم اور چند اونٹ دیے اور درخواست کی کہ وقتاً فوقتاً مدینہ آتے رہیں۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً وہ مدینہ آتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ سے نکلنے کے اوپر ہرگز مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے۔ ایک مرتبہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ جو لوگ صرف زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، انہیں اپنے عزیز اقارب اور ہمسایوں کی مالی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اس مجلس کے اندر کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے زکوٰۃ ادا کر دی اس نے فرض ادا کر دیے۔ یہ سن کر کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھا کر کے ان کے سر پر مار دی، وہ زخمی ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہ لاٹھی لے لی اور فرمایا کہ اے ابو ذر، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو۔ یہ ہے ساری حقیقت جو معترضین کی طرف سے، فسادیوں کی طرف سے پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کی گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلاوطن کر دیا تھا۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز جلاوطن نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خود ابو ذر سے کہ اے ابو ذر، جب مدینہ کی تعمیرات صلاح کے مقام تک پہنچ جائیں تو تم مدینہ چھوڑ دینا۔ ایک شخص نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ کیا حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر کو جلاوطن کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وہ کس لیے انہیں جلاوطن کرتے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب